بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ G20 ملکوں کی کانفرنس کے فوراً بعد چین نے افغانستان کے لیے اپنے پہلے سفیر کا تقرر کر دیا ہے اور چینی سفیر جاؤ چنگ دھوم دھڑکے کے ساتھ کابل پہنچے، جہاں انہوں نے اپنی سفارتی دستاویزات اور اسناد قائم مقام وزیر اعظم ملا حسن اخوند کو پیش کیں۔ اس سے پہلے وزیر اعظم کے دفتر پہنچنے پر انہیں گارڈ آف آنر کا پیش کیا گیا اور انہوں نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا اور بھرپور استقبال کے ذریعے افغان حکام نے متعلقہ کوارٹرز کو کئی پیغام دیے۔ چین افغانستان میں باضابطہ سفیر کا تقرر کرنے والا پہلا ملک بن گیا۔ یہ عمل آگے چل کر طالبان حکومت کو تسلیم کرنے تک بھی دراز ہو سکتا ہے۔ افغان وزارت خارجہ نے اسے سفیر کی معمولی تبدیلی قرار دیا، یعنی معمول کی تبدیلی ہے یہ، مگر شاید یہ ایک رسمی جملہ ہے۔ چین کے اس فیصلے کے پیچھے بہت گہرے مقاصد اور ایک بہت گہری حکمت عملی ہے، اور وہ مقصد چین اور افغانستان کے گہرے ہوتے ہوئے تعلقات ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان میں تعینات روسی سفیر ڈینیلا گونیچ نے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی ریسرچ میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان فاتح ہیں، انہوں نے مغرب کو اپنے ملک سے نکال پھینکا ہے۔ واضح رہے کہ چین اور روس اس خطے کے دو ایسے ممالک تھے جنہوں نے بھارت میں ہونے والی جو G20 کانفرنس تھی اس میں اپنی شرکت کا درجہ گھٹا کر وزرائے خارجہ کو شریک کیا تھا۔ چین کی طرف سے شرکت کا درجہ گھٹانے اور صدر شی جن پنگ کی G20 میں عدم شرکت کو امریکہ نے بری طرح محسوس کیا تھا، اور امریکی صدر جو بائیڈن نے اس پر تاسف کا اظہار بھی کیا تھا، اور چین پر دھیمے سروں میں تنقید بھی کی گئی تھی اور اسے اسپوائلر کہا گیا تھا اس کوشش کا۔ چین اور روس دونوں ممالک G20 کانفرنس میں جو نمائندگی جس حد تک تھی اس کے لحاظ سے بھی وہ کچھ مس فٹ اور اکھڑے اکھڑے سے دکھائی دے رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ دونوں ایک رسم دنیا پوری کرنے کے لیے اس کانفرنس میں شریک ہیں۔ اس کانفرنس کے اصل دلہا نریندر مودی تھے اور ان کے شہبالے کے طور پر جو بائیڈن دکھائی دے رہے تھے۔ ایسے میں جب جو بائیڈن سیدھے لفظوں میں یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا جائے گا، تو چین سے گرم جوشی کی توقع لگائے رکھنا حماقت ہی تھی۔ یوں لگتا ہے کہ چین نے دوسرے ہی روز اس کا جواب دے دیا اور کابل میں اپنا پہلا باضابطہ سفیر تعینات کر دیا، اور اب افغانستان اور چین کے درمیان معاملات دو ریاستوں کی سطح پر آگے بڑھیں گے۔ چین نے مشرق و مغرب کی پرواہ کیے بغیر افغان حکومت کو تسلیم کرنے کی طرف پہلا قدم بڑھا دیا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو طالبان کے دوست اور سابق مربی پاکستان نے بھی نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ہی روسی سفیر نے پاکستان میں کھڑے ہو کر طالبان کو فاتح قرار دے کر چین کے پلڑے میں ہی اپنا وزن ڈال دیا۔ روس کا افغانستان کے مستقبل اور استحکام و ترقی میں اہم کردار ہے۔ ماضی میں امریکہ اور بھارت کا طالبان مخالف سرگرمیوں کے لیے سارا انحصار تاجکستان اور دوسری وسطی ایشیائی ریاستوں پر تھا۔ شمالی اتحاد کی مدد کا زمینی راستہ یہی ریاستیں تھیں۔ بھارت اور امریکہ انہی ریاستوں کے راستے طالبان مخالف تحریکوں کو ہوا دیتا تھا، اور یہ وہ وقت ہوتا تھا جب روس بھی طالبان سے ناخوش تھا، بالخصوص 90 کی پوری دہائی میں جو شمالی اتحاد ہے اس کو ساری جو کمک اور مدد اور محفوظ راستے اور ٹھکانے وہ وسط ایشیائی ریاستوں ہی سے حاصل ہوتے تھے، اور انڈیا بھی براہ راست مدد کرنے کی بجائے، فضائی مدد کرنے کی بجائے تاجکستان اور دوشنبے اور دوسرے وسط ایشیائی شہروں کو بنیاد بنا کر، بیس کیمپ بنا کر شمالی اتحاد کی مدد کیا کرتا تھا۔ روس اپنی سابق ریاستوں پر اب بھی گہرا اثر رسوخ رکھتا ہے۔ اس بار روس مغرب مخالف ہے اور وہ طالبان کو فاتح سمجھتا ہے، اس لیے وہ شمالی اتحاد سمیت
کسی بھی طالبان مخالف گروپ کی حمایت کرنے سے صاف انکاری ہے۔ یہی حال ایران کا ہے، جو امریکہ کی ضد کی وجہ سے شیعہ ہزارہ جات میں اپنا اثر رسوخ رکھنے کے باوجود طالبان مخالف تحریک کھڑی کرنے میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا۔ یہی وجہ ہے کہ 2 سال گزر گئے مگر شمالی اتحاد طالبان کے خلاف کوئی مزاحمت کھڑی کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ تو اس کی وجہ خطے کی بدلی ہوئی جیو پولیٹیکل سچویشن ہے۔ آج روس طالبان کو فاتح قرار دے رہا ہے اور انہیں اپنے ملک سے مغرب کو نکال باہر کرنے والی طاقت کہہ رہا ہے، تو یہ مغرب کو چڑھانے کی ایک کوشش ہے۔ طالبان اگر فاتح ہیں تو پھر شکست کس نے کھائی؟ ظاہر ہے طالبان کی لڑائی 1.5 اشرے تک امریکہ، نیٹو اور ISAF کے ساتھ جاری رہی۔ چین طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کی طرف جا رہا ہے، وہ طالبان حکومت کے ساتھ نت نئے معاہدات کر رہا ہے۔ ایسے میں روس کی دلچسپی یہ ہوگی کہ طالبان حکومت مضبوط ہو۔ وسط ایشیائی ریاستیں جو طالبان کو پشتون غلبے کی تحریک قرار دے کر اپنی متعلقہ قومیتوں کی حمایت کیا کرتی تھیں، اب روس کے بدلے ہوئے رویے کے باعث طالبان مخالف سرگرمیوں کی سرپرستی کرنے سے قاصر دکھائی دے رہی ہیں۔ احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود نے وادی پنجشیر میں اس عزم اور اعلان کے ساتھ خالی کی تھی کہ وہ جلد آزادی وطن کے لیے ایک نئی قوت سے تحریک شروع کریں گے۔ احمد مسعود یہ کہتے ہوئے تاجکستان سدھار گئے تھے کہ جہاں ان کی زبان اور نسل کے رشتے ہیں، مگر احمد مسعود ابھی تک کوئی بڑی تحریک نہیں چلا سکے۔ تو اس کی وجہ بھی روس کے طالبان کے ساتھ بدلے ہوئے رویے ہیں۔ لے دے کر طالبان کے خلاف استعمال ہونے کے لیے واحد آپشن پاکستان ہی رہ جاتا ہے۔ اس بار جنرل مشرف کا دور کر یہ ایکشن ریپلے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ اس قدم کو عوام میں قبولیت حاصل نہیں ہو سکی۔ پاکستان کی رائے عامہ آج تقریباً ایک الگ ہی رخ کی طرف لڑک گئی ہے۔ مشرف کے دور میں حکومت نومولود الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی مبہم اصطلاح کا بے محابہ استعمال کر کے پاکستانی رائے عامہ کو تقسیم اور کنفیوز کرنے میں کامیاب ہوئی تھی، مگر آج پاکستان کے پرائیویٹ میڈیا کی جگہ سوشل میڈیا نے لے لی ہے، اور سوشل میڈیا نے جو سوچ اور ذہن بنانا تھا وہ بن چکا ہے۔ اب اس ذہن کو بدلنا قطعی ناممکن ہے۔